آہ یعنی نماز میں کراہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ نماز کے دوران کسی رنج و غم کی وجہ سے اگر کوئی آہ آہ کرتا ہے، کراہتا ہے، تو آہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری اور لازم ہوگا، اور اگر کسی ایسے زخم یا مرض کی وجہ سے کراہتا ہے جو تکلیف ہو رہی ہے، تو آہ کا لفظ نکلا ہے جس کو ضبط کرنا اس کے لیے مشکل ہے، نہیں روک سکتا ہے، کراہ رہا ہے تکلیف کی وجہ سے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چنانچہ علمگیریہ کے اندر ہے لا تفسد لعدم امکان الاحتراز عنہ وقد الانین والتآہ اذا کان بعذر بان کان مریضا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی علمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 101 کتاب الصلاۃ الباب السابع فیما یفسد الصلاۃ، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق کے اندر ہے کنز الدقائق مع البحر الرائق کے اندر یفسد الصلاۃ الانین والتعاوہ، یہ کنز الدقائق مع شرح البحر الرائق کی دوسری جلد صفحہ 403 کتاب الصلاۃ فیما یفسد الصلاۃ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر اس کو نقل کیا ہے، عنوان ہے آہ کے تحت جو ہے اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عنوان کے تحت ہے رونا، اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے دوران کسی مصیبت یا درد کی وجہ سے قصداً رونا، جان بوجھ کر رونا یا آہ یا اف وغیرہ کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس نماز کو شروع سے دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے در مختار کے اندر ہے والانینہ ہوا قولہ آہ بالقصر والتآہ ہوا قولہ آہ بالمد والتعفیف۔ اس طریقے کی عبارت جو در مختار مع شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 619 باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 436 مفسدات الصلاۃ سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 100 الباب السابع فی ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ اور اگر یہ رونا یا کراہنا اللہ کے ڈر یا جنت اور دوزخ کی یاد سے ہو، یا جنت یا دوزخ کی یاد سے رونے یا آہ یا اف وغیرہ کہنے کی صورت میں کسی وجہ سے نماز میں پیدا ہو گئی یہ صورت، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے دوران بلا اختیار رونے یا آہ یا اف کہنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چنانچہ حلبی کبیری کے اندر ہے انکانا ذالک الانین او التآہ او البکا من ذکر الجنہ ای بسبب تذکرۃ الجنہ او النار او نحو ذالک مما ہوا من الامور الاخرویہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حلبی کبیری کے صفحہ 436 مفسدات الصلاۃ، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی اس کی پہلی جلد صفحہ 619 باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 101 الباب السابع فی ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر، اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 عنوان ہے رونا۔ بابو حروف تہجی کے اعتبار سے جو انہوں نے لکھا ہے مولانا انعام صاحب دامت برکاتہم نے، ان کی کتاب ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی کے اعتبار سے لفظ را کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور پہلا مسئلہ جو بیان کیا تھا وہ لفظ الف کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، وہ نماز کے مسائل کے انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر لفظ الف میں آہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔